میں نے اپنے بچپن میں ایک نظم پڑھی تھی اور یہ نظم میں نے اقبال کی نظموں سے منتخب کی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ ایمرسن کی نظم ہے اور ایک بہت قدیم نظم ہے۔ نظم کا نام تھا پہاڑ اور گلہری۔ بڑی خوبصورت نظم تھی جس میں گلہری پہاڑ سے مکالمہ کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے۔ میں نے اس نظم پر ریسرچ کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اس میں 4 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق جو مجھے اس کہانی سے ملتا ہے، اس نظم سے میں نے جو پہلا سبق کشید کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ پہاڑ مضبوطی میں، پہاڑ اپنی جسامت کی وجہ سے، اپنی ہیبت کی وجہ سے، اپنے روب کی وجہ سے بڑا ہے۔ وہ مضبوط ہے اور اس کی جسامت بڑی ہے۔ گلہری جو ہے وہ چھوٹی ہے مگر وہ پھرتیلی ہے، وہ چست ہے، وہ دوڑتی بھاگتی ہے۔ اس لیے ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ پہاڑ گلہری نہیں بن سکتا اور گلہری پہاڑ نہیں بن سکتا۔ دوسرا سبق جو میں نے اس سے حاصل کیا ہے وہ ہے بڑائی جو ہے اس سے جسمانی طاقت میں نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھیں، اگر پہاڑ بہت بڑا ہے وہ ہل جل نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے کہ پہاڑ بڑا ہے وہ اپنے لیے کھانا نہیں کہیں سے لا سکتا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے۔ گلہری ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، اچھل کود سکتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اپنے کردار اور مقصد کے حوالے سے پہچان ہوتی ہے۔ اس کا اپنا کردار ہوتا ہے اور اپنا مقصد ہوتا ہے، تو اس کا بڑا ہونا، بھاری ہونا، مضبوط ہونا کوئی اہمیت نہیں۔ تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے اوپر اعتماد رکھنا بہت ضروری ہے، جس کو سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں۔ پہاڑ اور گلہری نظم سے مجھے یہ سبق ملتا ہے، یہ تیسرا سبق ہے کہ اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں تو بہت کمزور ہوں، یا یہ کہ یار میں تو ہل جل نہیں سکتا، میرا تو کریکٹر ہی کوئی نہیں ہے، میری تو زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، ہر چیز جو رب نے پیدا کی ہے اس کے بارے میں کہا ہے نہیں ہے کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں۔ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، اس کا کردار ہے، اس کا مقصد ہے۔ خدا نے بے مقصد تو مٹی بھی پیدا نہیں کی۔ ایک بیج مٹی میں بویا جاتا ہے اور پھر دیکھیں کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر چیز کی اہمیت ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے پڑے، اپنے آپ اوپر اعتماد کرنا پڑے۔ اگر آپ میں اعتماد نہیں ہے تو پھر کوئی بڑا کارنامہ آپ سر انجام نہیں دے سکتے۔ پھر آپ ہر وقت سہمے ہوئے رہیں گے، ڈرے ہوئے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکے۔ چوتھی بات اور آخری بات یہ ہے کہ قدرت نے ہر ایک شے کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اگر مقصد نہیں تو شے بھی نہیں۔ تو مقصد جو ہے اس کو پہچاننا ہے۔ میں اپنی جگہ پر سوچوں کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، مجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ انسان کو رب نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات کا سردار بنایا، تو کوئی مقصد بھی تو ساتھ دے گا۔ ہمارا جو کریٹر ہے جب ہمیں پیدا کرتا ہے تو ہمیں مقصد بھی دیتا ہے کہ آپ نے اچھا انسان بننا ہے، آپ نے لوگوں کے کام آنا ہے، آپ نے ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، آپ نے یہاں رہتے ہوئے جنت کی تیاری کرنی ہے، دوسروں کو آسانیاں تقسیم کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، ہمدردی کرنی ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ کسی سے نفرت نہیں کرنی، کسی کو حقیر نہیں جاننا، ہر ایک کو اللہ کی مخلوق سمجھنا ہے، ہر ایک کو اللہ کا بندہ سمجھنا ہے، ہر ایک کی عزت اور ہر ایک سے احترام سے پیش آنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اگر مقصد نہ ہو تو پھر خدا کو یہ کائنات کریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ بغیر کسی مقصد کے اگر زندگی گزاریں گے تو ہم وہ فٹ بال ہوں گے جو کبھی کسی کے پاؤں میں ہوگی، کبھی کسی کے پاؤں میں۔ ہم اگر گول کی طرف جائیں گے تو پھر گول ہوگا، وہ فٹ بال ہم نے اس گول میں پھینکنی ہے۔ تو یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اس پہاڑ اور گلہری سے جو میں نے ریسرچ کی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، یہ 4 سبق ہمیں یاد رکھنے چاہیے اور یہ ہمیں زندگی میں بہت کام آتے ہیں۔ کسی کو حقیر مت سمجھیں، اپنے آپ کو بیکار مت سمجھیں، اپنے اندر اعتماد پیدا کریں۔ کوئی بڑا ہے تو اپنی جگہ پر ہو، اگر ہم چھوٹے ہیں تو ہم اپنی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں ہماری موٹیویشن کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں، پلے باندھ لیں اور ان کو منزل کا نشان بنا لیں تو کامیابی ہم سے دور نہیں، ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔